بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سبق نمبر 72 کے ساتھ 20 طلبہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ والمطلقات یتربصن سے لے کر آیت نمبر 229 اور تصریح باحسان تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ والمطلقات اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھے۔ یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو انتظار میں رکھے 3 حیض کے آنے تک۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر۔ وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کے حق میں کہ وہ عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں تو یہ جائز ہے ان کے لیے۔ جی تفسیر دیکھتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، تو یا اس سے پہلے ایلا کا مسئلہ بیان ہوا، اب طلاق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں یہاں سے، اور طلاق میں عدت کے مسئلے شروع ہو رہے ہیں کہ اگر ایک عورت ہے اس کو طلاق دے دی گئی، جیسے کہ ایلا کے نتیجے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو اب طلاق کا کیا حکم ہے، طلاق کے بعد کیا ہوگا، طلاق کے بعد عدت آئے گی، اس عدت کی کیا احکام ہیں، تو وہ احکام یہاں پر تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے، دوسرے سپارے میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر طلاق کے مسائل انتہائی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ کہیں اور قرآن میں تفصیل سے بھی نہیں بیان ہوئے، یہاں پر سب سے زیادہ تفصیل سے اور ایک ایک جزیہ اس کا بیان ہوا ہے۔ فالمطلقات یتربصن ای لینتظرن، یعنی چاہیے اس کو کہ وہ انتظار کرے۔ تو یہ اشارہ ہے، صاحب جلال نے اشارہ کر رہے ہیں کہ یتربصن یہ امر کے معنی میں ہے، ینتظرن کیونکہ امر کا صیغہ ہے نا، وہ تو اشارہ کر دیا خفیف سا کہ یتربصن امر کے معنی میں ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ گزارے، انتظار کرے بانفسہن اپنے اوپر، ان نکاح کے وقت سے، ثلاثۃ قروء 3 حیض، تمضی من حین الطلاق، جو کہ شروع ہوں گے طلاق کے وقت سے۔ تو مطلقہ جو طلاق یافتہ ہوگی اس کو وہ جب سے اس کو طلاق دی جائے گی اس وقت سے وہ عدت شروع کرے گی۔ جمع قرء بفتح القاف، جی قر کی لغوی تحقیق بتا رہے ہیں، قروء کی، قروء قرء کی جمع ہے قاف کے فتح کے ساتھ۔ وهو الطہر او الحیض قولان، وهو الطہر او الحیض، وہ یا تو طہر ہے، طہر کے معنی میں ہے، یا حیض کے معنی میں ہے، قولان 2 قول ہیں۔ تو اشارہ ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اختلاف کی طرف، جو کہ طہر کو امام صاحب کہتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے طہر مراد ہے، قر سے کہ 3 طہر گزارے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عناف جو ہیں ان کا مشہور مذہب ہے کہ 3 حیض گزارے گی۔ وہذا فی المدخول بہن، یہ جو مدخول بہا ہوتی ہے جو عورت، یہ حکم اس کے لیے ہے۔ تو یہ حکم جو ہے کہ 3 حیض گزارے گی، یہ مدخول بہا کے لیے ہے۔ مدخول بہا کون سی عورت ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ تنہائی نکاح کے بعد اختیار کی گئی ہو، خلوت صحیحہ اس کے ساتھ ہو گئی ہو۔ اما غیرہن فلا عدت علیہن، البتہ جو غیر مدخول بہا ہے، جس کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کی گئی ہو، اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ لقولہ، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت میں فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، کہ تمہارے لیے ان کے اوپر ابھی کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو۔ یہ غیر مدخول بہا کے لیے، یعنی ہمارے زبان میں اگر کہیں جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، جس کے ساتھ تنہائی نہ اختیار کی گئی ہو۔ اب اگر اب مدخول بہا ہے تو پھر آگے اس کی 2 صورتیں بنے گی، یا تو حاملہ ہوگی یا غیر حاملہ ہوگی۔ اگر حاملہ ہوگی تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر غیر حاملہ ہے تو پھر اگر حیض آتا ہے اس کو تو اس کے پھر 3 قر ہوں گے، یعنی کہ 3 حیض ہوں گے۔ آگے جانے سے پہلے ہم ذرا قروء کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، اور ان عورتوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں جن کو طلاق دی جاتی ہے اور جن کی مختلف قسمیں ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ثلاثۃ قروء میں قروء کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قروء ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ قروء کی جمع ہے، قروء ایک حال سے دوسرے حال میں
منتقل ہونا. تو حیض اور طہر دونوں معنی میں مشترک ہے. تو حیض سے بھی عورت ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتی ہے, طہر سے بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتی ہے, اس کے لیے قروء کہتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قروء یہاں پر حیض کے معنی میں ہے, اور امام شافعی طہر کے معنی میں, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حیض کے معنی میں ہے. یہ قرء ان کی جمع ہے. اب مطلقہ یہاں پر آیا ہے والمطلقات یتربصن, تو مطلقات مطلقاتن کی جمع ہے. اور مطلقہ کس کو کہتے ہیں شرع میں؟ مطلقہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی کے نکاح میں ہو اور پھر اس کو طلاق ہو جائے, چاہے وہ ایلا کی صورت میں ہو, چاہے شوہر اس کو براہ راست طلاق دے دے, جو بھی صورت ہو طلاق کی, اس کو کہتے ہیں مطلقہ. اب یہ مطلقہ عورت جب طلاق ہو جائے گی اس کو, تو اس کے اوپر عدت آئے گی. تو اب عدت کے کیا احکام ہیں؟ تو عدت کے اعتبار سے عورت کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں, تقریباً 6-7 قسمیں بنتی ہے عورت کی. تو ہم اس کو ذرا سرسری دیکھ لیتے ہیں, پھر جب آپ عبارت پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں. نمبر 1 یہ کہ صغیرہ جو ابھی تک بالغ نہ ہوئی ہو, نکاح میں ہو اور صغیرہ ہو جو ابھی تک بالغ نہ ہوئی ہو. نمبر 2 یہ کہ جو عمر سے بالغ ہو اور ابھی تک حیض نہ آیا ہو, یعنی بظاہر ایسا لگتا ہو کہ بالغ ہے لیکن حیض ابھی تک نہیں آیا. نمبر 3 ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جس کو حیض آنا بند ہو چکا ہو, تو ان کو اگر طلاق ہو جائے, تو ان تینوں کو اگر طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. صغیرہ, اور جو قریب البلوغ ہو اس کو حیض نہ آتا ہو, غیر آئسہ ہو, اور تیسرا غیر آئسہ بڑھاپے میں ہو, اتنی بوڑھی ہو گئی ہو کہ اس کو حیض آتا ہی نہیں ہو. ان 3 عورتوں کی عدت کتنی ہے؟ 3 ماہ. کتنی ہے؟ 3 ماہ ہے, یہ یاد رکھیے گا. آگے چلتے ہیں. حاملہ عورت, طلاق ہو گئی عورت کو, حمل ٹھہرا ہے, تو اگر اسے طلاق مل جائے, اس کا خاوند مر جائے, دونوں صورتوں میں اس کی عدت وضع حمل ہے. نمبر 5 وہ عورت جو حاملہ نہ ہو اور اس کا خاوند فوت ہو جائے, تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے, لیکن اس صورت میں جب خاوند فوت ہو جائے, طلاق کی صورت نہیں ہے یہ. نمبر 6 وہ عورت جو حاملہ نہ ہو, نہ صغیرہ ہو, نہ عائسہ ہو, اور اسے طلاق مل جائے, عائسہ یعنی بوڑھی نہ ہو, طلاق مل جائے, تو اس کی عدت 3 حیض ہے. تو اس آیت میں جو مطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء, اس میں اسی نمبر 6 والی عورت کا ذکر ہے جو نہ حاملہ ہو, نہ صغیرہ ہو, نہ عائسہ ہو. اسے ذرالین بھی اس کا ذکر کریں گے. نمبر 7 وہ عورت جو خلوت صحیحہ سے پہلے ہی اس کو طلاق مل جائے, جس کو صاحب ذرالین نے کہا غیر مدخول بہا اما غیرہن, تو اس کے بعد اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے, وہ عدت نہیں گزارے گی. تو یہ 7 خواتین ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے. واپس چلتے ہیں عبارت کی طرف. جی ہم یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا وفی غیر الآئسۃ والصغیرۃ فعدتہن 3 اشہر. یہ وہ 3 خواتین ہیں, 3 عورتیں ہیں, 3 لڑکیاں ہیں. نمبر 1 غیر آئسہ یعنی بوڑھی عورت جس کو حیض آتا ہی نہ ہو. نمبر 2 صغیرہ چھوٹی بچی, چھوٹی عمر کی. اور نمبر 3 وہ ایسی لڑکی جس کو ابھی تک حیض نہ آتا ہو. تو ان تینوں کی عدت فعدتہن 3 اشہر 3 مہینے. والحوامل ہم نے پڑھ لیا, اور حاملہ عورت کی عدت فعدتہن ان یضعن حملہن, وضع حمل ہے اس کی عدت, کما فی سورۃ الطلاق جیسے کہ سورۃ طلاق میں آیا ہے. والاماء اور لونڈی فعدتہن قراءان بسنت, اس کی عدت 2 قر ہے. تو 2 قر ہوں گے, تو امام شافعی کے ہاں 2 طہر اور امام ابو حنیفہ کے ہاں 2 حیض. تو 2 حیض ہیں اس کی عدت, جو سنت حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان. تو آپ نے فرمایا حدیث سے یہ بات ثابت ہے, اس لیے لونڈی کی عدت 2 حیض ہوگی. امید ہے یہ عدت والا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. ولا يحل لهن مما خلق الله في ارحامهن من الولد او الحیض, یعنی اگر وہ عورتیں یوم آخرت پر اور اللہ پر ایمان لاتی ہے, تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. من الولد, حمل ہونے کی صورت میں اس کو ولد ہے جو کہ طلاق ہو جائے اس کو, اور اس کو حمل ٹھہرا ہوا ہے, تو اس کو چھپائیں نہیں تاکہ عورت کے ساتھ اس کا نسب جو ہے وہ لگا رہے. اور الحیض, یا اگر حمل نہیں ٹھہرا ہوا ہے, حائضہ ہے, بڑی عورت ہے, تو پھر وہ حیض کو نہ چھپائے کہ مجھے حیض آیا ہوا ہے. اس لیے یہ غلط کام ہے کہ وہ حمل کو چھپا لے یا حیض کو چھپا لے. اصل میں دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ عورت کو تکلیف دینے کے لیے مرد اس کو طلاق دے دیتا تھا, پھر 6-7 سال بعد بھی اس پر جو ہے اس پر دعویٰ کر لیتا تھا کہ اس کے ساتھ تو میرا نکاح ہوا تھا. تو خواتین چھپاتی تھی. تو اسلام آنے کے بعد بھی اس طرح ہونے لگا, تو اس لیے اس سے منع کیا گیا. ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن ازواجهن احق بردهن ای بمراجعتهن ولو ابینا. یہ شوہروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کو واپس لوٹا دے, یعنی ان کو واپس کر دے. طلاق دینے کے بعد
یعنی عدت پورے ہونے سے پہلے پہلے ان کو لوٹا دے، ولا ابین، اگرچہ وہ انکار کریں. تو عورت کی فطرت ہے کہ عورت مرد اس کو طلاق دے دے تو وہ انکار کرتی ہے کہ نہیں اب میں دوبارہ اس مرد کے پاس نہیں جاؤں گی، فطرت ہے عورت کی. تو اگرچہ وہ انکار کرے، عورت مرد اگر چاہ رہا ہے، اصلاح کی نیت کرنا چاہ رہا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اس کو وہ لوٹ جائے اس کی طرف. ولا ابین فی ذلک ای فی ضمن التربص، ان تربص، ان انتظار کے زمانے میں، ان عدت کے دوران، عدت کے بعد نہیں، عدت کے بعد اس کو طلاق بائن ہو جائے گی. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ صلح کرنا چاہے بینہما، ان دونوں کے درمیان، لإضرار المرأة، کیونکہ اس میں عورت کا نقصان ہے. اگر عورت کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس میں اس کا نقصان ہوگا. وهو تحریض على قصده لا شرط لجواز رجعته، اور یہ ابھارنا ہے اس پر کہ اس کے ارادے کے اوپر ابھارنا ہے. یہ عدت کے درمیان میں آپ صلح کر لو آپس میں، لا شرط لجواز رجعته، یہ شرط کے ساتھ نہیں ہے کہ رجوع کرنے کے جواز کے لیے شرط نہیں ہے. یہ شرط نہیں ہے اس کے لیے کہ اب مرد چاہے گا کہ عورت انکار کرے یا نہ کرے، بلکہ یہ مرد کے اوپر ہے. وہذا فی الطلاق الرجعی، یہ صرف طلاق رجعی میں ہوتا ہے. اگر ایک مرد نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی، ایک ساتھ دے دی، طلاق بائن دے دی، طلاق کنایت دے کر طلاق بائن دے دی، اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. یہ حکم صرف رجوع میں ہے. وأحق لا تفضیل فیہ، یہ احق بردہن میں، اس میں کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے کہ یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے، بلکہ یہ اس کا حق ہے. اذ لا حق لغیرہم فی نکاحہن فی العدۃ، اس لیے کہ عدت کے درمیان جو نکاح میں حق ہے وہ ان میاں بیوی کے علاوہ اور کسی کا حق تو نہیں ہوتا نا. یہ میاں کا حق ہوتا ہے اور بیوی کا حق ہوتا ہے، تو جو کہ شوہر کے پاس ہی رجوع کا حق ہوتا ہے. اس لیے تفضیل ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی اور سے فضیلت حاصل ہے، ایسا نہیں ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں. وَلَهُنَّ، اور اب اعتراض ہوتا ہے کہ یہ حق تو مرد کو زیادہ ہے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور عورتوں کو ایسے ہی حقوق حاصل ہیں، مثل الذی علیہن بالمعروف، جیسے کہ مردوں کو حاصل ہیں، جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، وَلَهُنَّ أَيْ عَلَى الْأَزْوَاجِ، یعنی کہ بیویوں کے لیے شوہروں کے اوپر ویسے ہی حقوق ہے. مثل الذی لہم علیہن، جیسے کہ بیویوں کے اوپر شوہروں کے لیے حقوق ہے. من الحقوق، بیان ہے اس کا، ٹھیک ہے، الذی کا بیان ہے. بالمعروف، اچھے طریقے سے، شرعاً، شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے. من حسن العشرت، حسن معاشرت میں سے ہے. وترک الضرار، اور یہ حسن معاشرت ہے، اور یہ کہ دوسرا نقصان نہ ہو، تاکہ عورت کا نقصان نہ ہو. ونحو ذلک، دوسری چیزیں ہیں. وللرجال علیہن درجہ، لیکن البتہ مردوں کو ایک درجہ کی فضیلت حاصل ہے. فضیلۃ فی الحق من وجوب طاعتہن لہن، جی ایک فضیلت ان کو حاصل ہے کہ عورتوں کے اوپر واجب ہے ان کی اطاعت کرنا. لما ساقوہ من المہر والانفاق، اس لیے کہ وہ مہر بھی دیتے ہیں اس کو اور اس کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں. واللہ عزیز فی ملکہ، اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں غالب ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جس کو فضیلت دے. حکیم، حکمت والے ہیں. فیما دبرہ لخلقہ، اس لیے کہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی ویڈ سے اور اس کی پشت سے اس کو پیدا کیا ہے، تو اسی میں اس کی حکمت ہے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی ہے. الطلاق مرتان، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی ہے. فامساک بمعروف، اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں. یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک لے، فامساک بمعروف، بس پھر روکنا ہے اچھے طریقے سے. او تصریح باحسان، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے. یہاں سے طلاق دینے کا شرعی اور سنت طریقہ شروع ہو رہا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے. تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے بساؤں گا اور نہ چھوڑوں گا، نہ میں تجھے بساؤں گا اور نہ میں تجھے چھوڑوں گا. تو عورت نے کہا کیسے؟ کہا میں تجھے طلاق دے دوں گا اور پھر جب عدت آدھی گزر جائے گی پھر اس میں رجوع کر دوں گا، اور پھر جب رجوع کر لوں گا اس کے بعد پھر طلاق دے دوں گا. تو عورت جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی پریشانی کا اظہار کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ طلاق جب ایک دفعہ ہو جائے تو پھر یہ اچھے طریقے سے چھوڑ دے، یا تو رکھ لے اپنے پاس یا پھر چھوڑ دے. تو الطلاق ای تطلیق الذی یراجع بعدہ، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. تو طلاق رجعی مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے. مرتان 2 ہے. ای اثنتان فامساک ای فعلیکم امساک بعدہ بان تراجعوہن، یعنی یا تو یہ کہ تمہاری اوپر یہ لازم ہے کہ ان عورتوں کو، بیویوں کو اپنے پاس اس کے بعد طلاق دینے کے بعد روک لو. کیسے؟ صورت روکنے کی صورت، امساک کی صورت کیا ہوگی؟ بان تراجعوہن، کہ تم رجوع کر لو ان سے.
ٹھیک، طلاق جو دی ہے 2 طلاقیں اگر دی ہے بمعروف لیکن اچھے طریقے سے، من غیر ضرار، بغیر کی تکلیف پہنچائے. ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ طلاق دے دی پھر عدت میں رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی پھر عدت میں رجوع کر لیا، نہیں. اور تسریح باحسان، یا ان کو بھیج دو، ارسال لہن، ان کو بھیج دو اپنے گھر، اپنی سسرال بھیج دو، باحسان، اچھے طریقے سے، ان پر احسان کر کے. جس طلب آج کا سبق بس اتنا ہی. آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ قروء کے ثلاثۃ قروء میں قروء کے کیا معنی ہیں؟ جمع ہے، واحد ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ کمنٹس میں جواب لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.